ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا حامة ولا نوء ولا سفر رواه مسلم صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم۔ محبت سے سب حضرات درود شریف پڑھ لیجیے۔ گزشتہ 2 جمعۃ المبارک میں یہاں موجود نہیں رہا۔ بعض احباب کو یقیناً زحمت ہوئی ہوگی۔ ہمارے ایک انتہائی محبت کرنے والے چودھری بخشیش صاحب کی بیٹی کا مسنون نکاح تھا، نکاح کی تقریب، اور ان کی یہ خواہش تھی کہ یہ نکاح مدینہ منورہ میں ہو۔ تو الحمدللہ گزشتہ جمعۃ المبارک کے روز نماز عصر کے بعد نکاح کی تقریب مدینہ منورہ میں ہوئی۔ ان کی یہ بھی خواہش تھی کہ میں اس میں شریک ہوں، تو الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے عمرہ کرنے کی سعادت بھی نصیب فرمائی، روضہ اطہر پر مسجد نبوی میں حاضری کا شرف بھی بخشا، اور نکاح کی مسنون تقریب میں بھی ان کی خواہش پر اللہ نے شرکت کا موقع دیا۔ کل سے، آنے والے کل سے سفر کے مہینے کا آغاز ہو رہا ہے۔ ہمارے ہاں معلومات میں اضافے کے ساتھ ساتھ ضعیف الاعتقادی میں کمی کی بجائے مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ یعنی 1 سال میں نوسر بازوں کے ہاتھوں کئی 100 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ اور جو ہی سفر کے مہینے کا آغاز ہوتا ہے تو سوشل میڈیا پر سفر کی نحوست کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ایسی باتیں پھیلائی جاتی ہیں جن کی سرے سے کوئی حقیقت نہیں۔ ویسے تو کسی کی طرف جھوٹ منسوب کرنا بڑے عیب اور جرم کی بات ہے، لیکن خصوصاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریمہ کی طرف جھوٹ منسوب کرنا بہت بڑا جرم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ جو شخص جان بوجھ کر میری طرف جھوٹ کی نسبت کرتا ہے، جھوٹ منسوب کرتا ہے، یعنی ایسی بات جو حبیب کریم علیہ السلام نے نہیں ارشاد فرمائی، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، آپ کا ارشاد کہہ کر بیان کرتا ہے، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا دے۔ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ۔ یہی وجہ ہے کہ بعض جلیل القدر صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، جن کی زندگیاں
محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے ساتھ گزری ہیں، ان سے احادیث کی روایات میں اتنی کثرت نہیں پائی جاتی۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے شناسہ نہیں تھے، واقف نہیں تھے، سنتے نہیں تھے، ان کو ذہنوں میں محفوظ نہیں کرتے تھے، یقیناً محفوظ کرتے تھے، لیکن اس ڈر سے کہ کہیں کوئی ذرا سی بات نادرست نہ بیان ہو جائے، ارشاد نبوی کو نقل کرنے یا بیان کرنے میں احتیاط کرتے۔ ہمارے ہاں یہ بہت افسوسناک رویہ ہے کہ سوشل میڈیا پر محرم سفر کی نحوست کے بارے میں بہت باتیں پھیلائی جاتی ہیں، اور سفر کے مہینے کے بارے میں ہمارے معاشرے میں بڑے عرصے سے کچھ ایسے بے بنیاد خیالات اور توہمات پائے جاتے ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں۔ لوگ اس مہینے میں شادیاں نہیں کرتے، اور بلکہ بعض لوگ نئے کاروبار اس مہینے میں شروع نہیں کرتے، اس نظریے کے تحت کہ یہ مہینہ آباء و اجداد سے ہم سنتے چلے آ رہے ہیں کہ بڑا منحوس مہینہ ہے۔ یہ بھی بڑا المیہ ہے۔ اگر آپ قرآن کریم کا اس حوالے سے مطالعہ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات جو تشریف لائے، جن کا قرآن کریم میں ذکر ہے، ان میں سے اکثر کی قوموں نے اپنے وقت کے نبی سے ہمیشہ یہی کہا ہے کہ ہم اپنے باپ داداؤں کے طریقوں کو نہیں چھوڑ سکتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ پیروی اس کی کرو جو اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکام آئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو تعلیمات آئی ہیں، ما انزل اللہ جو ہے یعنی قرآن اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اس کی پیروی کرو، تو قالوا بل الفینا علیہ آباءنا یا بل وجدنا علیہ آباءنا، دونوں طرح کے الفاظ، کہ ہم تو وہی کریں گے جو باپ داداؤں سے چلا آ رہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بتوں کی پوجا سے قوم کو روکا تو قوم نے آگے سے یہی کہا تھا کہ وجدنا آباءنا لہا عابدین، ہم نے باپ داداؤں کو دیکھا ہے کہ وہ ان کی عبادت کرتے چلے آ رہے ہیں۔ یہ ایک پوری تفصیل ہے جس پر انشاءاللہ العزیز میں کبھی آپ سے عرض کروں گا کہ قوموں کا رویہ ہمیشہ یہ رہا ہے کہ وہ باپ داداؤں سے چلی آ رہی روایات کو نہیں چھوڑتے تھے، اللہ کے نبی کی بات کو ایک طرف رکھ دیتے۔ حالانکہ اصل یہ ہے کہ باپ داداؤں کی بات اس وقت تک قابل عمل ہوگی جب وہ قرآن و سنت سے متصادم نہ ہو۔ اگر وہ قرآن و سنت سے متصادم ہے اور ٹکرا رہی ہے قرآن و سنت کے ساتھ، تو پھر مومن کا فرض ہے، مومن پر لازم ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ترجیح دے، پریفر کرے، مقدم رکھے، اور باپ داداؤں کی ایسی بات جو قرآن و سنت سے ٹکرا رہی ہے اسے پسے پش ڈالے۔ چونکہ نجات اور فلاح جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ماننے میں ہے۔ من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما،
جس نے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانا اس نے بہت بڑی کامیابی کو پا لیا۔ اصل بات جو سمجھنے کی ہے، میں چاہوں گا اس پر آپ سب کی توجہ ہو کہ سفر کا مہینہ ہماری مسلمانوں کی تاریخ میں کئی حوالوں سے اہم اور مبارک گزرا ہے، کئی حوالوں سے مبارک۔ مثلا مکہ مکرمہ سے محبوب کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بعد جب مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کا آغاز کیا تو مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کا آغاز 27 ماہ صفر 13 نبوی 15 اگست 621 کو آغاز ہوا تھا سفر ہجرت کا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ہجرت غلبہ اسلام اور پہلی اسلامی ریاست کے قیام کی بنیاد بنی۔ تو اس حوالے سے سفر کا مہینہ بہت مبارک ہے۔ اسی طرح 12 صفر سن 2 ہجری یعنی 4 اگست 623 کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کو کفار کے ظلم و ستم سے بچاؤ کے لیے جہاد بالسیف کی اجازت ملی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیت نازل ہوئی اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ، کہ مسلمانوں کا یہ جرم بنا دیا گیا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، اور اس لا الہ الا اللہ کے کلمے کی بنیاد پر مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، لہٰذا اس ظلم سے بچاؤ، عدل کے قیام اور ظلم کے خاتمے کے لیے اذن اللہ تعالیٰ کی طرف سے قتال کی اجازت دی گئی۔ اس اجازت کے بعد مسلمان بدر میں اور احد میں اپنے روایتی دشمن کے حملوں کا مقابلہ کر سکے، اور غزوہ خندق میں اس دور کی اتحادی افواج کے خلاف برسر پیکار ہوئے، اور اسی اجازت کے بعد کے غزوات میں رومن امپائر اور دیگر عسکری قوتوں کے حملوں سے دفاع کرتے ہوئے الحمدللہ محفوظ ہوئے۔ یہ اجازت بھی ماہ سفر میں ملی۔ اسی طرح ایک رائے کے مطابق ماہ سفر سن 2 ہجری میں سیدنا علی کرم اللہ وجہہ اور سیدہ خاتون جنت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا مسنون نکاح ہوا۔ کس مہینے میں؟ سفر کے مہینے۔ ایک کامیاب ترین نکاح۔ اسی طرح سن 7 ہجری ماہ سفر میں سیدنا عبد الرحمن ابن صخرہ، جن کی کنیت حضرت ابو ہریرہ ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا اسم گرامی عبد الرحمن ابن صخرہ ہے، یہ اپنے قبیلہ دوس کے 70-80 گھرانوں سمیت مسلمان ہوئے ماہ سفر میں، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لانا اسلامی تعلیمات خصوصاً سرمایہ حدیث کی حفاظت کا بڑا ذریعہ بنا ہے۔ 5000 سے زائد احادیث، 5300 کے قریب احادیث سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے امت تک پہنچی۔ آپ بھی ایمان لائے ماہ سفر میں،
اسی طرح میرے بزرگوں اور دوستوں، سن 8 ہجری ماہ سفر میں حضرت خالد بن ولید اور حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما جیسے عظیم کمانڈر مسلمان ہوئے، جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے فتوحات کے دروازے کھول دیے۔ الگ الگ ہر ایک کی فتوحات کے ذکر کا موقع نہیں۔ اسی طرح ماہ سفر سن 99 ہجری میں حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ برسر اقتدار ہوئے، جن کے دور حکومت نے لوگوں کو خلافت راشدہ کا دور یاد دلا دیا۔ تھوڑے عرصے کے لیے اقتدار میں آئے، لیکن ایسے آئے کہ لوگوں کو خلافت راشدہ کا دور یاد آ گیا۔ چنانچہ ان کو بعض مورخین خلفائے راشدین میں شامل کرتے ہیں۔ اسی طرح ماہ سفر 146 ہجری میں بنو عباس کے دوسرے حاکم ابو منصور نے دریائے دجلہ کے کنارے بغداد شہر کا سنگ بنیاد رکھا اور اس کی تعمیر کا آغاز کیا اور تعمیر کرایا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ بغداد ایک زمانے میں مسلمانوں کا ثقافتی اور تمدنی مثالی شہر۔ اسی طرح ماہ سفر 160 ہجری میں خلیفہ ہارون الرشید کی والدہ خیزران کا نکاح ہوا، ایک کامیاب شادی اور ایک کامیاب نکاح، جن کی اولاد میں ہارون الرشید۔ اس ماہ کے بارے میں یعنی ماہ سفر کے بارے میں دور جاہلیت سے ہی کچھ بے بنیاد توہمات پائے جاتے ہیں، اور المیہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں باوجود اس کے کہ علماء صاحبان علم بار بار اس بات کو دہراتے رہتے ہیں، ذکر کرتے رہتے ہیں کہ بھئی خدا را ذہن سے یہ بات نکالو کہ یہ سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے، لیکن لوگ ایسے پختہ ہیں، تعجب ہے کہ نہیں چھوڑتے اس بات، نہیں نکل رہے اس غلط بات سے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ایسے توہمات کی تاریخ خاصی پرانی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے عرب لوگوں کے ہاں سفر کے مہینے کو منحوس سمجھا جاتا تھا۔ اس کی ایک خاص وجہ تھی، وہ وجہ یہ تھی کہ محرم بلکہ اس سے پہلے ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، یہ جو 3 مہینے ہیں، ان 3 مہینوں کے دوران پورے خطۂ عرب میں امن و امان رہتا تھا۔ حجاج ٹریول کرتے تھے، حج کے لیے آتے تھے، حج کرنے کے بعد پھر واپس جاتے تھے۔ تو حج کے جو 3 مہینے ہیں، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، یہ تو ویسے ہی اشہر حرم میں شامل ہیں، حرمت والے مہینوں میں شامل ہیں۔ محرم کا مہینہ، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، یہ حرمت والے مہینے۔ تو ان حرمت والے مہینوں میں اور اشہر حج میں بڑا امن رہتا تھا، لڑائیاں رک جاتی تھیں، قتل و غارت گری رک جاتی تھی، ڈاکہ زنی وغیرہ سارے کام رک جاتے تھے۔ لیکن جو ہی ماہ محرم الحرام مکمل ہوتا اور گزرتا، ماہ محرم الحرام کے گزرتے ہی یکدم امن و امان ختم ہو جاتا تھا، لڑائیاں شروع ہو جاتی تھیں اور لوگ گھر بار چھوڑنے لگتے تھے اور گھروں میں ویرانی چھانے لگتی، جس پر عرب کہا کرتے تھے کہ سفر المکان، سفر المکان، مکان خالی ہو گیا۔ یہ سفر کا معنی خالی ہونا،
اور سفر کے معنی زردی کے بھی ہیں۔ ایک خیال لوگوں میں یہ تھا کہ جناب پیٹ میں کوئی ایسا خاص کیڑا ہے کہ جس کی وجہ سے بیماری پھیلتی ہے، یہ یرقان کی اور زردی کی، تو اس حوالے سے بھی۔ لیکن جب وہ کہتے تھے کہ مکان خالی ہو گیا، سفر المکان، اور خالی کا مہینہ آج تک اس کو کہا جاتا ہے، اور یہ نام ایران کی ایک خاتون نے اس کو 13 تیزی کا نام دیا تھا، خالی کا مہینہ۔ دور جاہلیت میں ہی اس طرح کا یوں خطہ عرب میں ان لوگوں کے لیے ان کی ملکی اور علاقائی انتشار کی وجہ سے اس مہینے کو منحوس سمجھا جاتا تھا۔ لیکن میرے بزرگوں اور دوستوں، نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے تشریف لا کر جہاں زمانے جاہلیت کے دیگر غلط عقائد اور نظریات کا خاتمہ کیا، جو غلط نظریات لوگوں میں قائم تھے اور موجود تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا خاتمہ کیا، وہیں عرب کے اس عقیدے کو بھی غلط قرار دیا کہ کوئی مہینہ، کوئی پرندہ، کوئی جانور یا کوئی گھڑی منحوس ہوتی ہے۔ اسلام نے ہمیں یہ عقیدہ دیا ہے، اور اس کو خدارہ ذہنوں میں اچھی طرح سے بٹھائیے اور آگے اس کو منتقل کیجئے، لوگوں کو بتائیے۔ اسلام نے ہمیں یہ عقیدہ دیا ہے کہ کوئی مہینہ، سال کا کوئی دن رات کی کوئی گھڑی منحوس نہیں ہے، منحوس نہیں ہے۔ اسی طرح کسی فرد، کسی قوم، کسی جانور، کسی پرندے میں کسی لحاظ سے کوئی نحوست نہیں ہے، کوئی نحوست نہیں۔ گھر میں، سواری میں، عورت میں، کسی پرندے میں، الو میں، بلی میں، کالے کتے میں، کالی بلی میں، منگل میں، بدھ میں، کسی طرح کی کوئی نحوست نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کریمہ نے کچھ دنوں کو اور کچھ گھڑیوں کو اور کچھ مقامات کو مبارک تو قرار دیا ہے، میری بات کو سمجھیے، مبارک تو قرار دیا ہے، لیکن نامبارک کسی گھڑی کو قرار نہیں دیا۔ آپ قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو قرآن کریم میں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو مبارک قرار دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا، ان اول بیت وضع للناس، پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اس میں آ کر وہ عبادت کے لیے بنایا گیا پہلا گھر وہ کہاں ہے؟ ببکۃ مبارکا، وہ مکہ مکرمہ میں ہے اور وہ مبارک ہے، کوئی شک نہیں وہ برکتوں کا اور رحمتوں کا کے نزول کا مرکز ہے۔ وہاں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہیں تو 1,00,000 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا اللہ اجر عطا فرمائے۔ وہاں ایک نماز جنازہ میں شرکت کریں تو 1,00,000 احد پہاڑ کے برابر نیکیاں اللہ نامہ عمل میں داخل کر دیتے ہیں۔ کوئی شک نہیں وہاں کی بڑی برکتیں ہیں۔ ملتزم کے ساتھ چمٹ کر دعا کرنا، حجر اسود کو چومنا، مقام ابراہیم کے پیچھے کھڑے ہو کے نفل پڑھنا،
اور حتیم میں گویا یوں سمجھے کہ گویا خانہ کعبہ کے اندر بیٹھ کر آپ عبادت کر رہے ہیں۔ رکن یمانی کو چھونا، میزاب رحمت کے تلے بارش کے دوران پانی اپنے جسم پر لینا، یہ ساری برکتیں ہیں، کوئی شک نہیں۔ اسی طرح قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کو بھی مبارک رات کہا ہے۔ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، ہم نے اس قرآن کریم کو مبارک رات میں اتارا ہے۔ قرآن ایسی کتاب ہے کہ رات میں اتری تو رات مبارک، مہینے میں اتری تو مہینہ مبارک، اور جس قلب اطہر پر اتری وہ قلب اطہر ساری کائنات سے زیادہ مبارک ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، بعض لوگوں نے اس سے شب برات مراد لی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ مبارک رات، اس سے مراد لیلۃ القدر ہے۔ اسی طرح بارش کے پانی کو بھی اللہ تعالیٰ نے مبارک پانی قرار دیا ہے۔ علماء نے یہ حدیث نقل کی ہے کہ 3 اوقات ایسے ہیں کہ جن میں خاص طور پر کی جانے والی دعائیں اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہوتی ہیں۔ ایک بارش کے دوران، کیونکہ اللہ کی برکتوں کا نزول ہو رہا ہوتا ہے۔ ایک سفر کے دوران اللہ تعالیٰ کی مدد اس وقت شامل حال بندے کے ہوتی ہے جب اللہ سے وہ مدد طلب کرتا ہے۔ تیسرے، ماں باپ کی اپنی اولاد کے لیے دعا۔ تو فرمایا بارش کے پانی میں بڑی برکتیں ہیں۔ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، سورہ قاف میں ہے، وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ رِزْقًا لِلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، کہ یہ جو پانی ہے مبارک، اس کے ذریعے سے ہم باغات کو سیراب کرتے ہیں، باغات ان کے ذریعے سے سیراب ہوتے ہیں، اور وہ فصلیں جن کو تم کاٹتے ہو وہ تیار ہوتی ہیں، اور کھجوریں، سبحان اللہ، کھجوروں کے درخت، ان کو پانی یہ سیراب کرتا ہے۔ رزقا للعباد، لوگوں کے لیے جو رزق کا سامان بنتا ہے اللہ تعالیٰ اس پانی کے ذریعے سے اسے تیار کراتے ہیں۔ تو اس بارش کے پانی کو بھی مبارک کہا ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ 4 مقامات پر قرآن کریم کو اللہ نے مبارک کہا ہے۔ فرمایا وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ، یہ مبارک ذکر ہے جس کو ہم نے اتارا ہے۔ وَإِنَّهُ، قرآن کریم ایک دوسری جگہ فرمایا کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، ایک کتاب ہے جس کو ہم نے آپ کی طرف اتارا، عظیم کتاب۔ یہ کتاب جو نکرہ ہے، کامن ناؤن، یہ عظمت کے لیے ہے، عظمت کے لیے۔ کتاب ایک عظیم کتاب ہے جس کو ہم نے آپ کی طرف اتارا ہے، یہ مبارک ہے، باعث برکت ہے، جہاں پڑھو گے وہاں یقیناً برکتیں ہوں گی، لیکن اس کو برکت تک محدود نہ رکھنا، اس کو صرف اس لیے نہ رکھنا کہ یہ دکان میں برکت کا باعث بنے گی، مکان میں برکت کا باعث بنے گی، اور مرحوم کے لیے برکت کا باعث بنے گی، بلکہ لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، اس کی آیات میں غور و فکر کرنا اور اصحاب عقل و دانش اس سے نصیحت حاصل کریں۔ مبارک ہے، قرآن کو 4 مقامات پر اللہ نے مبارک کہا۔ اسی طرح زیتون کے درخت کو اللہ تعالیٰ نے مبارک کہا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونہ، مبارک، زیتون کے درخت کو مبارک کہا، جس کا پھل بھی مبارک ہے، جس کا تیل بھی مبارک ہے، ہر لحاظ سے مبارک۔ سلام کے جملے کو اللہ نے قرآن کریم میں مبارک کہا، سلام کا جملہ، السلام علیکم۔ ارشاد فرمایا
اللہ نے گھر میں داخلے کے جو آداب بیان فرمائے ہیں میرے اور آپ کے لیے، آداب بیان فرمائے، ان آداب میں سے ایک ادب یہ ہے فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا، لوگوں جب تم گھر میں داخل ہو، فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، تو اگر گھر میں کوئی بھی نہیں ہے پھر بھی السلام علیکم کہو، پھر بھی کیا کہو؟ لوگ بیوی کو سلام کرنا کوئی اپنی کمزوری سمجھتے ہیں، لو جی اسی گھر والی نے بھی سلام کریے۔ اب تو خیر سلام آہستہ آہستہ ہمارے معاشرے میں ترک ہوتا جا رہا ہے، لوگ سلام کرنا چھوڑتے جا رہے ہیں۔ سلام اس کو کریں گے جس سے کوئی مقصد ہے، بلکہ اگر کوئی اجنبی کسی اجنبی کو سلام کرتا ہے تو وہ جس کو سلام کیا جاتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید اس کو مجھ سے کوئی غرض ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ غلط سوچ ہے جو آہستہ آہستہ جنم لے رہی ہمارے معاشرے میں۔ اللہ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا، لوگوں جب تم گھر میں داخل ہو، فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، تو اپنے عزیزوں پر، گھر میں جو موجود افراد ہیں ان پر گویا کہ وہ تم خود ہی ہو، یا کم از کم اگر اور کوئی بھی نہ ہو تو اپنے آپ کو السلام علیکم کہو۔ تحیۃ من عند اللہ مبارکۃ طیبہ، یہ ملاقات کا جملہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں ملا ہے جو بہت پاکیزہ ہے اور انتہائی مبارک ہے۔ بہت پاکیزہ ہے اور انتہائی کیا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں بہت پاکیزہ جملہ، اس سے خوبصورت جملہ ہو نہیں سکتا کوئی۔ جتنی قوموں میں لوگوں کی ملاقات کے دوران جو الفاظ رائج ہیں، ایسا لفظ آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ آپ جب کہتے ہیں نا السلام علیکم، تو اس کے معنی کیا ہے؟ کہ اللہ کے خزانے میں جتنی سلامتیاں ہیں وہ تمہیں نصیب ہوں۔ اور دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ السلام اللہ کا صفاتی نام ہے، السلام علیکم، وہ ہستی جو السلام ہے وہ تمہاری نگہبان۔ تو بتائیے کتنا عمدہ اور خوبصورت جملہ ہے۔ صحابہ اگر ساتھ چل رہے ہوتے اور درمیان میں درخت آ جاتا اور دونوں الگ ہوتے، ایک ادھر سے گزرتا ایک ادھر سے گزرتا، جب گزر کر آگے اکٹھے ہوتے تو دونوں ایک دوسرے کو کہا کرتے تھے السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ وہ دعا ہے، بہترین دعا ہے، اس سے بہترین دعا ہو نہیں سکتی۔ میں تفصیل میں نہیں جا رہا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تذکرے میں آتا ہے وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ، اللہ نے مجھے مبارک بنایا ہے۔ کوہ طور پر جو موجود درخت تھا جس پر انوار ربانی کا نزول ہو رہا تھا، اور حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ سے مکالمے کا جو اعزاز اور شرف نصیب ہوا اور گفتگو ہوئی، اس میں یہ ہے کہ فلما اتاها نودی من شاطئ الواد الایمن فی البقعۃ المبارکۃ من الشجرہ اے یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین۔ تو یہاں اس درخت کو بھی مبارک کہا گیا جہاں تجلیات ربانی کا نزول ہو رہا ہے۔ اسی طرح نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے رمضان کے مہینے کو مبارک کہا، قد اذلکم شہر عظیم شہر مبارک۔ ان ساری گفتگو میں یہ بات میں نے آپ سے عرض کی ہے کہ قرآنی آیات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ہمارے ہاں کچھ ایام، کچھ راتیں، کچھ مقامات اور کچھ چیزیں یقیناً مبارک ہیں، لیکن کوئی دن، کوئی گھڑی، کوئی مقام
اور کوئی فرد ہمارے دین میں منحوس نہیں ہے، منحوس نہیں ہے۔ ہمارے ہاں ہمارے ملک میں جو شیعہ برادری ہے، اہل تشیع شیعہ حضرات، ان کے ہاں جو چھپنے والی ڈائریاں ہیں، ان ڈائریوں میں سعد اور نحس یعنی مبارک اور نامبارک گھڑیوں کا ذکر موجود ہوتا ہے۔ ان میں لکھا ہوتا ہے کہ فلاں گھڑی میں آپ ناخن کٹوائیں تو مبارک رہیں گے، فلاں گھڑی میں درزی کے پاس جائیں کپڑے سلوانے کے لیے تو منحوس ہوں گے، اور لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میں تو حیران ہوتا ہوں، گویا بال کٹوانے، درزی کے پاس جانے اور شادی اور لباس وغیرہ کے بارے میں انہوں نے اپنے طور پر سعد اور نحس کا تصور قائم رکھا ہوا ہے، اور اس کے پیچھے ایک بہت بڑی، ایک بہت یعنی بغض صحابہ اس کی بنیاد ہے۔ میں اس پر ذکر نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن یہ بات سمجھ لیجئے کہ بدشگونی اور بدفعلی کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک قرار دیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے ارشاد فرمایا، الطیرۃ شرک، الطیرۃ شرک، الطیرۃ شرک، 3 مرتبہ فرمایا۔ لوگو، بدشگونی شرک ہے، چونکہ نحوست کے تصور کو مؤثر سمجھنے والا اللہ تعالیٰ کے مؤثر حقیقی ہونے کے ساتھ کسی اور چیز کو مؤثر مان رہا ہے، اور مؤثر حقیقی کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ اسی لیے فرمایا لا تسبوا الدہر، زمانے کو گالی مت دو، فإنی انا الدہر، کیونکہ میں ہوں زمانہ۔ زمانہ مؤثر نہیں ہے، مؤثر حقیقی کون ہے؟ اللہ ہے۔ زمانہ نہیں بدلا، سورج اسی وقت پہ نکلتا ہے، اسی وقت پہ غروب ہوتا ہے۔ سورج اور چاند کا نظام جیسے آج سے پہلے تھا، آج بھی وہی ہے، آئندہ بھی وہی رہے گا۔ ہم بدلے ہیں، انسان بدلا ہے، انسان بدل گیا ہے۔ انسان رویے اور برتاؤ میں اور ایٹیچیوڈ میں اور بیہیویئر میں بہت بڑی تبدیلی لے آیا ہے۔ حضرت قبیصہ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے ارشاد فرمایا، العیافۃ والطرق والطیرۃ من الجبت، فرمایا لوگوں، پرندوں کو اڑا کر عرب کے طریقے سے فال لینا۔ عرب پرندہ اڑاتے تھے، دائیں طرف جاتا تھا تو کہتے تھے سفر مبارک رہے گا، شروع کر دو۔ بائیں طرف جاتا تھا تو کہتے تھے نہیں نہیں، یہ سفر مبارک نہیں رہے گا۔ پرندوں کو اڑا کر فال لینا اور رمل کا عمل کرنا، والطیرۃ اور بدشگونی لینا، یہ سب شرکیہ حرکتیں، شرکیہ حرکتیں۔ بلکہ ایک ارشاد میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا را اس بات کو ذرا ذہنوں میں بٹھائیے، فرمایا لیس منا من تطیر، جو بدشگونی لیتا ہے اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اور تطیر رہو، جس کے لیے بدشگونی لی جاتی ہے اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اور تکہانا، جس نے قسمت کا حال بیان کیا، مستقبل کی خبریں دیتا ہے، ہاتھ دیکھ کر لکیریں دیکھ کر، اور تو کوہن لہو، یا جو قسمت کا حال معلوم کرنے کے لیے گیا اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اور سحرا، جس نے خود جادو کیا، اور سحرا، یا جس کے لیے جادو کیا جائے، جادوگر کے پاس گیا کہ تم ذرا میرا یہ کام کرا دو جادو کے ذریعے سے، لیس منا، وہ ہماری جماعت کا بندہ نہیں ہے، اللہ کے حبیب فرمان۔
بلکہ اگلا ارشاد ذرا غور سے سنیں، فرمایا ومن اتا کاہنا فصدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو کسی کاہن کے پاس گیا، ٹیوے لگانے والا، قسمت کا حال بتانے والا، ذرا میرا ہاتھ دیکھ دیجئے ذرا جناب، ذرا میرا ذرا ستارے جو ہیں ذرا ملا دیجئے، او خدا تمہیں ہدایت دے۔ جو بیچارہ فٹ پاتھ پر بیٹھ کر صبح سے لے کے شام تک پتہ نہیں کتنی گرد جو ہے وہ اپنے ناک کے ذریعے سے اپنے پھیپھڑوں میں لے کے جاتا ہے، اور وہ بیٹھا ہے اس انتظار میں کہ کوئی میرے جال میں آ کے پھنسے اور میرے بچوں کے لیے رزق کا انتظام ہو، وہ تمہارے اس کا تو خود ستارہ گردش میں ہے، وہ آپ کے ستارے کیا ملائے گا؟ کیا ملائے گا ستارہ؟ اس کا تو خود ستارہ گردش میں ہے۔ من اتا کاہنا، جو کسی ایسے شخص کے پاس گیا، فصدقہ بما یقول، اور پھر اس نے جو کچھ کہا اس نے اس کی تصدیق کی، ہاں 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 ٹھیک ہے بالکل آپ صحیح کہتے ہیں، وہ میرا جو فلانا رشتہ دار ہے وہ میرے خلاف ایسا کر رہا ہے، ہاں میری دکان ساتھ والے نے بند کرا دی ہے، میرا رزق بند کر، او خدا تمہیں ہدایت دے، کوئی رزق بند کرنے والا نہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس بیٹھے صحابی سے کہہ رہے ہیں ساتھ والے سے، اے میرے بیٹے، اللہ اکبر اللہ اکبر، ساری دنیا اکٹھی ہو جائے اور تجھے نقصان پہنچانے کے لیے پورا زور لگا دے، نہیں نقصان پہنچا سکتے، ہوگا وہی جو اللہ نے چاہا ہے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ اللہ کیا کہتے تو ہم ہیں، لیکن جب صورتحال پیش آتی ہے تو ہم کمزور ہو جاتے ہیں۔ فصدقہ بما یقول، اس کی بات کی تصدیق کی، فقد کفر بما انزل علی محمد، تو وہ اس قرآن کا انکار کر رہا ہے جو اللہ نے حضرت محمد الرسول اللہ پر نازل فرمایا۔ یہ جو اخبار میں آتا ہے کہ آپ کا ہفتہ کیسے گزرے گا، بلکہ اخبار میں آتا ہے کہ اپنی لوح قسمت ہم سے بنوائیے، ہم لوح قسمت بنا کے دیں گے آپ کو، وہ آپ گلے میں لٹکائیں گے تو ہماری قسمت صحیح ہو جائے گی، کیونکہ لازم آتے وہ لوح قسمت فری تو نہیں آئے گی۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ، وہ لوح قسمت کے چکر میں اپنی قسمت بنا رہے ہوتے ہیں۔ جس شخص کو کسی کے کام، حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو کسی کام کے کرنے سے بدشگونے نے روکا، یقیناً اس نے شرک کیا۔ ایک موقع پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے 3 چیزوں کے بارے میں فرمایا کہ کوئی شخص ان سے سلامت نہیں، بچا ہوا نہیں، کوئی شخص ان 3 چیزوں سے بچا ہوا نہیں۔ لیکن ذرا غور کیجئے، آپ نے فرمایا الطیرۃ والحسد والظن، 3 چیزیں ایسی ہیں جو اکثر لوگوں میں پائی جاتی ہیں، ایک بدشگونی، دوسرے حسد، اور تیسرے بدگمانی۔ عرض کیے گئے یا رسول اللہ پھر ہم کیا کریں؟ آپ نے فرمایا بدشگونی کا خیال جو ہی دل میں آئے تو اللہ پر توکل کرتے ہوئے پھر بھی اپنے کام پر روانہ ہو جاؤ۔ جو ہی خیال آئے کالی بلی گزر گئی ہے، کالا کتا گزر گیا ہے، کچھ نہیں ہوا، اللہ پر بھروسہ کر کے اپنے کام کا آغاز کر دو۔ اور حسد اگر کرنے لگو تو جو ہی احساس ہو جائے فوراً اسے جاری نہ رکھو، اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں۔ اور بدگمانی ہو جائے، بدگمانی کے بارے میں پہلے تحقیق کرو۔ ایک آدمی راستے میں جا رہا ہے، شدید پیاس لگی، اس نے ایک دروازے پہ دستک دی، اندر سے ایک صاحب آئے کہ بھائی مجھے شدید پیاس ہے، مہربانی کر کے مجھے پانی پلا دو۔ ان کا بسم اللہ، میں ابھی پانی لے کے آتا ہوں۔ وہ اندر چلا گیا، دیر گزر گئی، ادھر یہ باہر جو کھڑا ہوا ہے کہتا بڑا خبیث آدمی ہے، کہہ کے گیا کہ میں پانی لے کے آ رہے ہیں،
میں انتظار جو کھلوتا آ ہی نہیں رہا۔ وہ صاحب باہر آئے تو انہوں نے کہا کہ میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، میں نے کہا آپ نے پانی کا کہا تھا تو میں سکنجبین بنا کے آپ کے لیے لایا ہوں۔ اب کیا ہوا؟ اب گمان جو ہے وہ بدگمانی جو ہے وہ یقینی بات ہے خوشگمانی میں بدلی۔ جو ہی پیاس شدید تھی، سکنجبین کا گھونٹ پہلا بھرا تو پھیکی، میرا بڑا خبیث آدمی ہے، پھیکی لے کے آیا۔ تو انہوں نے پوٹلی نکالی جیب سے کہ بھائی میں نے کہا کہیں آپ کو شوگر نہ ہو تو میں چینی الگ لے کر آیا۔ تو اب بدگمانی کیا ہوا؟ خوشگمانی میں بدل گئی۔ تو اس لیے بدگمانی جب آ جائے تو پہلے تحقیق کر لو کہیں حقیقت کیا ہے۔ بلکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس چکر میں نہ پڑو، بلکہ ظن المؤمنین خیرا، مومن کے بارے میں اچھا گمان کرو۔ قرآن کریم نے ہمیں یہ سمجھایا ہے کہ کسی بھی قوم یا افراد میں نحوست کی اصل وجہ کیا ہے، وہ انشاءاللہ العزیز آئندہ خطبے میں ذکر کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔